اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا، وہ تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ یہ سٹوری سینڈ کی ہے عریشہ نے سیالکوٹ سے، اور عریشہ لکھ رہی ہیں کہ آپی میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں میٹرک میں تھی، اور اس کے بعد مجھے اپنے تایا تائی کے پاس رہنا پڑا، کیونکہ نہ ہی میری کوئی خالہ تھی، ماموں تھے، اور نہ ہی میری کوئی پھپھو تھی جن کے پاس میں رہتی، لہٰذا تایا ہی تھے جن کے پاس مجھے رہنا تھا، اور یہیں پہ مجھے اپنی باقی زندگی گزارنی تھی۔ اس لیے تایا نے وہ گھر جہاں پہ میرے پیرنٹس میرے ساتھ تھے وہ انہوں نے رینٹ پہ دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس کی پینشن آتی تھی وہ بھی تایا نے اپنے ہی سیٹ اپ میں لے لی، یعنی کہ نام تو میرے تھی لیکن وہ سب کا کیئر ٹیکنگ تایا کرتے تھے، اور میں تایا کے گھر رہتی تھی۔ تایا کے 2 بیٹے تھے جو کہ مجھ سے بڑے تھے، اور وہ یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے جب میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی۔ میں میٹرک میں تھی، میں نے اپنا میٹرک کلیئر کیا، اور اچھے نمبروں میں مجھے اسکالرشپ مل گئی، جس کی وجہ سے میرا ایک بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن مل گیا۔ تایا نے سارے اخراجات برداشت کیے، اور وہ سارے پیسے جو میرے پیرنٹس کے آ رہے تھے ان میں سے مجھ پہ خرچہ کیا۔ میری ضرورت کی 2 سے 3 سال تک تایا نے بہت زیادہ کیئر کی، لیکن اب تایا یوز ٹو ہو گئے تھے اور اب میرا خیال بھی نہیں کرتے تھے۔ تائی تو پہلے ہی بہت زیادہ عجیب رویے کی مالک تھی، انہیں تو میں پہلے ہی نہیں اچھی لگتی تھی۔ انفیکٹ میری امی کے ساتھ اکثر و بیشتر ان کی لڑائی رہتی تھی۔ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ یہ دادا کی جائیداد تھی اور دادا کی کوئی اور اولاد نہیں تھی، اس لیے دونوں بھائیوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سائڈ پہ وہ رہتے تھے اور ایک سائڈ پہ ہم رہتے تھے، اور میرے پیرنٹس کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جانے کی وجہ سے مجھے اب اپنے تایا کے ساتھ ہی اپنی باقی ساری زندگی گزارنی تھی۔ میں ان کے طرف رہتی تھی، اور میرا گھر ان لوگوں نے رینٹ آؤٹ کر دیا تھا، اور اس کی ساری جو انکم تھی وہ تایا رکھتے تھے، اور اپنے کاروبار میں انویسٹ کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا کاروبار گرو کر رہا تھا، اور ان کے بچوں کے اخراجات بھی نکل رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تائی مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھیں اور مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتی تھیں۔ انفیکٹ گھر کے سارے کام مجھ سے ہی کرواتی تھی، جو نوکرانی تھی اسے نکال دیا تھا، اب کپڑے بھی میں دھوتی تھی، صفائیاں بھی میں ہی کرتی تھی، اور گھر کے باقی کام بھی میں ہی دیکھتی تھی۔ یہ سب چیزیں میں اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ سمجھ نہ سکتی، مجھے ساری باتیں سمجھ آتی تھی، اور ساری تائی کی چلاکیاں بھی میں سمجھتی تھی۔ تائی تایا کے آنے سے پہلے ہی اپنا رویہ چینج کر لیتی تھی، اور وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتی تھی کہ کتنی بدتمیزی سے یہ میرے ساتھ بولتی ہیں اور کتنی بری یہ رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے۔ تائی کے بڑے بیٹے بہت اچھے تھے، لیکن چھوٹے بیٹے بہت زیادہ بدتمیز تھے، وہ میرے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتے تھے، انفیکٹ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، مجھے بہت زیادہ ٹینشن دیا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر تائی کو شکایت لگاتی تھی تو وہ اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیتی تھی، اور مجھے یہی کہتی تھی کہ تم ہی نے کوئی شرارت کی ہوگی، ورنہ وہ تو بہت اچھا ہے، وہ کیوں تمہیں تنگ کرے گا۔ تائی ان کی غلطی پہ بہت زیادہ پردے ڈال دیا کرتی تھی، جب میں تایا کو بتاتی تھی تو تائی مجھے ہی اگلے دن باتیں سناتی تھیں، انفیکٹ مجھے مارتی بھی تھیں کہ تم کیوں اپنے تایا کا سر کھاتی ہو اور کیوں انہیں یہ ساری باتیں بتاتی ہو، اور میں اسی دکھ میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، کچھ بھی نہیں کرتی تھی، صرف رو کے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی آرزو پیش کرتی تھی، اپنے آنسو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے بہاتی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کئی دیر تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی تھی کہ اللہ پاک میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آ گئی ہیں، میں تو اتنی چھوٹی عمر میں ہی اپنے پیرنٹس کو کھو چکی، اور ان کے جانے کے بعد اب ان کی اذیتیں برداشت کر رہی ہوں، میرا کیا قصور ہے، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتی تھی۔ بس میری یہی عادت تھی کہ جس طرح میری والدہ ہمیشہ درود ابراہیم بہت زیادہ کثرت سے پڑھتی تھی ہر مشکل میں، تو وہ کہتی تھیں کہ اس سے پڑھنے سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ میں بھی اپنے میٹرک کے پیپرز کے دوران بھی یہی پڑھا کرتی تھی، اور درود ابراہیم میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں، ابھی تک میں درود ابراہیم بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں جتنا زیادہ ہو سکے، اور اس کی محبت درود ابراہیم سے ہمیں بچپن سے ہی ہے۔ امی کو جب جب میں نے دیکھا وہ ہمیشہ درود ابراہیم پڑھ کے ہی اپنی مشکل میں آسانی مانگا کرتی تھیں، اور مجھے بھی شوق تھا، کیونکہ رات کو سوتے وقت اکثر امی میرے ساتھ درود شریف ہی پڑھا کرتی تھی، اور ہم اسی طرح سو جایا کرتے تھے۔ لیکن امی کے جانے کے بعد امی کی یادوں کو میں نے سنبھال کے رکھا، اور اسی طریقے سے ابھی تک اپنی زندگی گزار رہی۔ آپ ہی میری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور کمپلیٹ ہونے کے بعد تائی نے میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے، لیکن میں تو جاب کرنا چاہتی تھی، اور میں نے تایا سے کہا تھا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، لیکن تایا بھی کہتے تھے
کہ تمہاری تائی نہیں مانیں گی، تم ان کے ساتھ گھر کے کام کاج میں اتنی ہیلپ کرتی ہو، وہ کیسے تمہیں کہیں جانے دیں گی؟ میں نے پھر تایا سے کہا کہ تایا میں اتنی چھوٹی تو نہیں ہوں کہ اپنا آپ نہ سنبھال سکوں، میں گھر کے کام بھی کر لوں گی اور مجھے جاب کی بھی اجازت دے دیں۔ پھر تایا نے مجھے اجازت دے دی، کیونکہ میرے بڑے کزن جہاں پہ جاب کر رہے تھے وہیں پہ میری بھی جاب انہوں نے کروا دی اور وہاں پہ میں جانے لگ گئی۔ میرے بڑے کزن بہت اچھے تھے، بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے والے، بہت زیادہ احساس اور خیال کرنے والے۔ انفیکٹ بہت سارے ایسے معاملات تھے جس میں تائی میرے ساتھ ناانصافی کر دیا کرتی تھی، تو یہ میری سپورٹ کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ میرے اچھے مارکس آنے کی وجہ سے اور میرے گھر کے سارے کام کرنے کی وجہ سے بھی یہ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے۔ لیکن یہ بات تائی کو پسند نہیں آتی تھی، کہ تائی اکثر و بیشتر مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ جب تمہارا کزن گھر آیا کرے یا تم چھپ جایا کرو یا پھر تم یا ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ تائی پتہ نہیں ایسا رویہ کیوں اختیار کرتی ہیں اور کیوں ایسی باتیں کرتی ہیں، جبکہ میں ان کے ساتھ ہی جاب پہ جاتی تھی۔ یہ ساری باتیں تائی دیکھ رہی تھی اور تائی کو اب شک ہو رہا تھا کہ کہیں ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، جبکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تو آلریڈی تھی، کیونکہ جب تائی بچپن سے مجھ پہ ظلم کرتی تھیں اور میری خواہشات کو ترک کرتی تھی تو یہی تھے جو مجھے سپورٹ کرتے تھے اور تایا تک میری بات پہنچاتے تھے، جس کی وجہ سے میری بھی کچھ چیزیں آ جایا کرتی تھیں۔ اکثر لڑکیاں عید پہ اپنی عید کی تیاری کی بات کر رہی ہوتی تھی اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں تائی کیا لے کے دیں گی۔ انہی باتوں میں میری عیدیں چلی جاتی تھیں، کوئی خوشی خوشی نہیں تھی، بس ہر طرف سے غم ہی غم تھا اور تکلیف بھی بہت تھی۔ پیرنٹس بھی نہیں تھے، کوئی بہن بھی نہیں تھی، کوئی خالہ بھی نہیں تھی، کوئی نانو بھی نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کر سکتی، بس اکیلی تھی اور یہ تایا تائی کا ساتھ تھا۔ اسی طرح میری زندگی گزرتی جا رہی تھی، پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی، جاب بھی ہو گئی۔ اب تائی نے بہت زیادہ ٹینشن لی ہوئی تھی کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میں اس گھر سے چلی جاؤں اور ساتھ ہی ساتھ میرے بڑے کزن کی بھی شادی کر دے اور ایک بہو کو گھر لے آئیں۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور ساری کی ساری جو میری جائیداد تھی میرے پیرنٹس کی تھی وہ سب کی سب یہ رکھ لیں۔ لیکن میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ اچھی گائیڈ لائن ملی تھی۔ میری فرینڈ کے ابو لائر تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اگر تم اپنا حصہ لینا چاہو تو میں تمہیں سپورٹ کروں گا اور تمہارا ہر طرح سے خیال کروں گا اور تمہارا کیس بھی لڑوں گا۔ میں نے کہا نہیں، خاندان کا معاملہ ہے، میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں، اپنے تایا کو میں کیسے عدالت میں لے کے جا سکتی ہوں، یہ تو میرا حق ہے، وہ دے دیں گے جب ٹائم آئے گا۔ وہ اکثر و بیشتر میری فرینڈ سمجھاتی تھیں کہ وہ ٹائم کب آئے گا جب تمہاری ضرورتیں نہیں پوری ہوئی، اتنی زیادہ تمہاری جائیداد ہے، تمہارا گھر ہے، تمہارے پیرنٹس کی پینشن بھی آتی رہی، اب تم اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہو، بسوں میں دھکے کھا رہی ہو اور یونیورسٹی بھی تم پیدل آتی ہو یا پھر کبھی بس میں یا کبھی کسی آٹو سے آتی ہو، تم نے اپنا لائف سٹائل کیوں نہیں مینٹین کیا؟ ہر چیز ہے تمہارے پاس، اپنی چیز کو سنبھالو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ لیکن میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تایا میرے بچپن سے دیکھ بھال کر رہے ہیں، میٹرک میں تھی جب سے میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بعد میں نے انہی کے ساتھ اپنی زندگی کا سارے سال گزارے اور اب ان 7 سے 8 سالوں میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ ساری وہ باتیں تھیں جو لوگ کہتے تھے، میں انہیں ابھی بھی اچھا سمجھتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کچھ اچھا رویہ اختیار کریں گے، لیکن تائی نے جو میرا رشتہ پسند کیا وہ ناقابل بیان ہے، بہت ہی عجیب سا رشتہ تھا، نہ ہی لڑکے کی کوئی ویلیو تھی اور نہ ہی لڑکا اس قابل تھا کہ میرے ساتھ چل سکتا اور میرے اچھے طریقے سے کیئر کر سکتا، بس ایک نارمل فیملی سے بلونگ کرتا تھا اور یوں کہوں کہ بالکل ہی گونگا بہرا تھا، نہ کچھ سمجھ آتی تھی اسے اور نہ ہی کچھ بول سکتا تھا، کیونکہ سادگی کی وجہ سے تائی نے اس کو پسند کیا تھا کہ ایک تو غریب ہے اور دوسرا یہ ہمارے آگے بولے گا نہیں اور جتنی میری جائیداد ہے وہ تائی ہضم کر لیں گی اور مجھے رخصت کرنے کے بعد انہوں نے کون سا مجھ سے تعلق رکھنا تھا۔ یہ باتیں اکثر و بیشتر تائی اپنی بہنوں کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ تائی کی اچھی خاصی بڑی فیملی تھی اور جب وہ فیملی آ جایا کرتی تھی سارا گھر کا کام مجھے کو کرنا پڑتا تھا، ڈھیروں برتن دھوتی تھی۔ یہ 7 سے 8 سال میں نے بہت مشکل میں گزارے ان کی نوکرانی بن کے، بس یہ میری ہی کوئی عجیب سی حرکت تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا مل رہی تھی اور یہی تکلیف دہ بن رہی تھی میرے لیے، میں بہت زیادہ تکلیف کی زندگی گزار رہی تھی، بس رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی اور اپنی التجا اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کرتی تھی کہ اللہ پاک درود ابراہیم کے صدقے میں میری زندگی کو آسان کر دے، میری زندگی میں آسانی لے آئیں اور میرے لیے راستے ہموار کر دیں، وہ ساری چیزیں جو انہوں نے اپنے انڈر رکھی ہوئی تھی وہ مجھے مل جائیں۔ میں نے اکثر و بیشتر تایا سے اس چیز کے بارے میں
ڈسکس کیا تھا کہ مجھے میرے گھر میں سیپریٹ رہنے دیں، لیکن تایا نے یہ بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ابھی جوان بچی ہو، تمہیں کیا زندگی کا پتہ اور کیا دنیا داری کا پتہ، لوگ کیسے ہیں، اکیلی گھر میں کیسے رہ سکتی ہو۔ لیکن تایا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ان کے گھر میں کتنے برا رویہ میرے ساتھ ہے، اور یہ چیزیں اور یہ باتیں انہیں بھی پتہ تھی، لیکن وہ بہت زیادہ انجان بن جاتے تھے، اور یہی بات مجھے زیادہ تکلیف دیتی تھی کہ تایا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کچھ کہتے ہیں۔ بس وجہ یہی تھی کہ تایا بھی ان لوگوں سے ڈرتے تھے اور یہی چاہتے تھے کہ خاموشی سے ان کی عزت بنی رہے۔ اسی طرح زندگی چلتی جا رہی تھی۔ جو رشتہ آیا وہ تو مجھے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں تھا، لیکن تایا کے ہاں کہہ دینے کے بعد مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، اور میرے پاس کوئی سہارا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات کر سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کا سہارا ہی سب سے بڑھ کر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی میری مدد کرنی تھی۔ میں بہت زیادہ روتی تھی، روزانہ اللہ تعالیٰ سے نفل پڑھ کے دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسانی میں بدل دے، مجھے نہیں اب یہ زندگی قبول، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس زندگی سے، یا تو مجھے موت دے دے یا پھر مجھے اس میں آسانی عطا کر دے۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے بات کیا کرتی تھی، رو رو کے اپنی التجائیں اللہ تعالیٰ کے آگے کرتی تھی کہ مجھے نہیں رہنا، کیونکہ میرے کزن مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، وہ میرا خیال بھی کرتے تھے اور احساس بھی کرتے تھے، لیکن ابھی تک نہ ہی انہوں نے اور نہ ہی میں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ لیکن جو رشتہ تائی نے دیکھ لیا تھا، اب تو مجھے شدت ہو رہی تھی کہ میں کیوں نہ اپنے کزن سے ان سے محبت کا اظہار کر دوں، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے شرم بھی بہت زیادہ آتی تھی اور میں اپنے دل کی بات بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کہیں انہیں برا لگ گیا تو کیا ہوگا۔ میں رو کے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کر دے، کیونکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں اور میں اپنے گھر میں سیپریٹ ہو جاؤں گی، اور اس طرح میری بھی زندگی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ جب تائی مجھے میرے گھر جانے کی اجازت دے دیں گی اور سیپریٹ رہنے کی اجازت دے دیں گی تو مجھے بھی اپنی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ لیکن یہ بات اتنی آسان نہیں تھی جتنی میں سمجھتی تھی۔ یہ لوگ تو میری ساری جائیداد کو قبضہ کرنے کی پلاننگ کر چکے تھے، اور تائی خاص طور پہ اپنی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کرنے پہ راضی تھی، اور انہی کو لا کے یہاں پہ مہارانی بنا کے رکھنا چاہتی تھی، اور مجھے یہاں پہ نوکرانی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ میرے ہسبینڈ کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اسے ہم رخصت کر دیں گے بالکل ہی سادگی کے ساتھ، اور اپنے بیٹوں کی انہوں نے دھوم دھام سے شادی کرنی تھی۔ تایا بھی خاموش تھے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ اس بات کا آتا تھا کہ تایا کوئی سٹینڈ کیوں نہیں لیتے۔ اب میں کیا کرتی، میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے دل کی آرزو اور اپنے دل کی خواہشات بیان کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے ہی چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں عطا کر دیں، کیونکہ وہی ذات ہے جو سب کو آسانیاں عطا کرتی ہے، سب کی زندگی میں بہتری لاتی ہے، سب کو خوشحالی عطا کرتی ہے اور سب کے دکھ تکلیفوں کو حل کر دیتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی۔ درود ابراہیم اور درود استغفار میں بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں آسانی لے آئیں۔ پھر آپ ہی میری ایک فرینڈ تھی جنہوں نے مجھے بتایا کہ درود تاج پڑھا کرو، اور درود تاج پڑھنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زندگی کے بگڑے کام بن جاتے ہیں، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا دیتے ہیں۔ میں نے بھی آپ ہی یہی کیا۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی، کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تو میں نے یہی عمل کرنا شروع کر دیا، اور ڈیلی بیسس پہ 3 دفعہ میں درود تاج پڑھا کرتی تھی، کبھی کبھی تو ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کرتی تھی، اور اتنا پیارا یہ درود ہے کہ اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ سکون بھی ملتا تھا اور آسانی کے ساتھ پڑھا بھی جاتا تھا۔ میں یہ پڑھنے کے بعد یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے آسانی عطا کر دینا، میرے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دیں، مجھ سے مشکلیں پریشانیاں نہیں برداشت ہوتی، میرے لیے آسان کر دیں، کیونکہ میرے دل میں میرے کزن کا خیال تھا، اور ان سے ہی مجھے انسیت تھی اور ان سے ہی مجھے پیار تھا، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی تھی کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو میری ان کے ساتھ شادی کر دے، ورنہ مجھے اس جہنم سے نکال دے اور میری زندگی میں آسانی عطا کر دے۔ اور میں ہر دکھ تکلیف پریشانی جو میری زندگی میں چاہ رہا تھا وہ میں اللہ تعالیٰ سے ہی بیان کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں سننی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ اذیت نہیں دیتے، اور نہ ہی اس کے اوپر اس سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں۔ میری تائی نے میرا رشتہ جس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، بلکہ بہت ہی سادہ اور بہت ہی عجیب سا انسان تھا، اور بہت ہی زیادہ عجیب سی حرکتوں میں بھی ملوث تھا، لیکن
وہ اپنے آپ کو خراب کر رہا تھا، یعنی کہ نشے کر کے اپنے آپ میں ہی لگا ہوا تھا، اور تائی بھی اس کے ساتھ میری شادی اس لیے کر رہی تھی کہ یہ مجھے شادی کے بعد دبا کے رکھ لے گا اور دوبارہ ان سے ملنے نہیں دے گا، میں ان کے پلے سے اتر جاؤں گی اور پھر میں اپنی زندگی میں خود ہی ساری چیزیں برداشت کروں گی۔ یہ باتیں وہ تھیں جو کہ سب کے سامنے تھی، لیکن سب انجانے بن رہے تھے، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پھر میرے کزن نے ہی ایک سٹینڈ لیا اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے اور میں اس کو کسی کے ساتھ نہیں رخصت ہونے دوں گا۔ جب تایا نے یہ بات سنی تو تایا بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، یہ کتنا بیوقوف انسان ہے، ایک مصیبت ہمارے پلے سے اتر رہی ہے تو یہ اس کو کیوں رکھ رہا ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو تایا نے اسے کمرے میں کی اور میں نے سن لی۔ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ جن کو میں اپنے والد کی جگہ پہ عزت دیتی تھی اور اپنے والد جیسا سمجھتی تھی، انہوں نے میرے بارے میں یہ سوچا ہوا تھا صرف اس جائیداد کی خاطر جو کہ میری تھی، اس دنیا میں نہ سی اگلی دنیا میں تو دینی ہی پڑے گی، اور یہ کیسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے تھے۔ میرا اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، میرا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد تھا، اور میرا اللہ تعالیٰ پہ ہی ہمیشہ یقین رہا ہے کہ وہی سارے راستے ہموار کرنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے بہتر کرتا ہے اور اس کے کیے گئے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، رونے لگ گئی اور رو رو کے اللہ تعالیٰ کے آگے یہی بیان کیا کہ اللہ پاک آپ آسانیاں عطا کر دیں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتی، یہ تکلیفیں کیسے ختم ہوں گی، تکلیفیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بلکہ روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور زندگی ہے کہ کسی بھی قسم کا سکون نہیں ہے۔ لیکن جب میرے کزن نے مجھ سے اپنے پیار کا اظہار کیا اور میرے لیے اسٹینڈ لیا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، اور اللہ تعالیٰ کا میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی کی کرن عطا کر دی۔ اب مجھ میں بھی ہمت آ گئی کہ میں بھی اپنی زبان کھول سکوں اور اپنے بارے میں اپنی بات کہہ سکوں، جو کہ میں ہمیشہ ڈر کی وجہ سے نہیں کہتی تھی۔ اب میں نے بھی تایا سے کہہ دیا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، آپ کے سامنے انہوں نے گھر میں سے نوکرانی اٹھوا دی اور آپ نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ اس کے بعد جس یونیورسٹی میں مجھے پڑھایا آپ کے سامنے ہے، جس طرح میں نے گھر کے کام سنبھالے آپ کے سامنے ہے، آج تک میں نوکروں کی طرح آپ کے گھر میں کام کر رہی ہوں، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، میرے پیرنٹس کی جائیداد، میرے پیرنٹس کا پیسہ، وہ سب کا سب آپ کے پاس ہے، میں نے کبھی بھی کسی چیز کا آپ سے حساب نہیں مانگا، اور اب میری شادی کی باری بھی آپ لوگ کسی ایسے انسان سے میری شادی کر رہے ہیں جس کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جانا ہے، اور جس کے ساتھ زندگی گزارنا دور کی بات، اس کے ساتھ تو 2 دن بھی نہیں انسان رہ سکتا، جس انسان سے اتنی زیادہ اسمیل آتی ہو، جس انسان کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جس انسان کو شعور ہی نہ ہو، اس کے ساتھ کیا رشتہ کرنا۔ تایا بھی خاموش رہے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں سر نیچے جھکا کے بیٹھے رہے۔ تائی مجھے بدتمیز بہت برا بھلا کہنے لگ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ ہمارے احسانوں کا یہ بدلہ دو گی، آج ہمارے آگے زبان چلا رہی ہو، ہم نے کس چیز کی کمی کی ہے، تمہیں چھت دی، تمہارا ہر طرح سے خیال کیا، ہر طرح سے تمہارے اخراجات برداشت کیے۔ پھر مجھے بھی غصہ آیا اور میں نے تائی کو یہی کہا کہ آپ نے میرے اخراجات نہیں برداشت کیے، بلکہ میرے پیرنٹس کی جو پیسے تھے اس کا حساب آپ میرے ساتھ کر دیں۔ پھر تائی نے مجھے اٹھ کے مارنا چاہا کہ تم ہوتی کون ہو ہمارے ساتھ یہ باتیں کرنے والی۔ اس پہ میرے کزن نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ امی کچھ تو خدا کا خوف کریں، کیوں کسی یتیم پہ ظلم کرتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ کسی یتیم کے ساتھ کیا گیا ظلم اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا۔ اس پہ تائی نے اپنے بیٹے کو کہا تم بھی اس کی زبان بولنے لگے ہو، پتہ نہیں کیا جادو اس نے تم پہ کر دیا ہے اور کیا تمہیں گھول کے پلا دیا ہے جس کی وجہ سے تم اس کی سائڈ لے رہے ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن یہ اللہ کا کرم تھا اور اللہ کی رحمت تھی کہ ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت تھی، اور کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میرے لیے بھی بھیجنا تھا۔ یہ چیزیں اور یہ میرے لیے باعث تسکین تھیں کہ میرے لیے بھی کوئی سٹینڈ لے رہا ہے، میرے بھی حق میں کوئی بول رہا ہے۔ انہوں نے اپنے پیرنٹس کو سمجھایا کہ آپ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں، کیوں ایسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کر رہے ہیں جس کے ساتھ یہ راضی نہیں ہے، اور آپ کو ہر چیز اور ہر معاملہ پتہ ہے کہ گھر کے سارے اخراجات کہاں سے ہو رہے ہیں، اگر چچا کے پیسے کاروبار میں نہ ڈالتے تو کاروبار نہ چلتا، اور آج ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ چچا کے پیسے ڈلنے کی وجہ سے ہی کھا رہے ہیں، اور سب کچھ جو کچھ ہے وہ اسی کی برکت سے ہے اور اسی کی وجہ سے ہے، آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی۔ اس پہ تائی نے مجھے اور اپنے بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تم لوگ تو ملے ہوئے ہو،
تمہیں تو اس نے کچھ پلا دیا ہے جس کی وجہ سے تم اسی کی سائڈ لے رہے ہو۔ تائی نے بہت زیادہ بری باتیں کرنی شروع کر دیں اور اب انہوں نے بھی اپنی امی کے ساتھ پورا پورا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ میں رو رہی تھی اور روتے روتے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کے جان ماز بچھائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اس لڑائی کو ختم کر دے، کیونکہ میں زیادہ ٹینشن اور پریشانی میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی اور ہمیشہ کانپنے لگ جاتی تھی۔ اس لیے میں ڈر کے سہم کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جان ماز بٹھا کے رونے لگ گئی۔ اب جب تائی خاموش ہو گئی تو تایا بھی بولے کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اگر لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ اس پہ تائی نے کہا کہ میں نے تو اپنی بہن کو زبان دی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری زبان کا میں کیا کروں، تم نے تو گھر کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ جو شروع سے اب تک جو تم نے کہا میں نے مانی، جیسا تم نے کہا میں نے کیا، کیوں مجھے بھی اپنے ساتھ اس گناہ میں شامل کر رہی ہو، کیوں میری زندگی کو بھی خراب کرنا چاہ رہی ہو اور کیوں میرے بھی آخرت کو برا بنانا چاہ رہی ہو۔ شرم کر لو، تھوڑی سی غیرت کر لو، مت اتنا ظلم کرو کہ کل کو بھگتنا پڑ جائے۔ تائی تایا کے ساتھ بھی لڑنے لگ گئی اور تایا کو بھی برا بھلا کرنے لگ گئیں۔ بہت برے حالات چل رہے تھے، ایک کزن میری سپورٹ کر رہے تھے اور دوسرے اپنی امی کی سپورٹ کر رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بات بڑھتی بڑھتی کافی بڑھ رہی تھی، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا بڑھتا جا رہا تھا اور بہت ہی زیادہ عجیب سی باتیں ہو رہی تھیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے تایا کو کچھ ہمت دی، طاقت دی اور تایا نے کہا کہ اگر تم نے اس بات میں زیادہ مسئلہ کھڑا کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، جس پہ تائی خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ اب رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا۔ تائی بھی بہت زیادہ پریشان تھی، بلکہ پورا گھر ہی سارا پریشان تھا کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ میں بھی اب یہ چاہ رہی تھی کہ میری بھی جائیداد کا جو حصہ ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ میرے کزن بھی اب اپنی والدہ کو سمجھا رہے تھے کہ امی آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں۔ اس پہ تائی انہیں یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں تو صرف اس لڑکی کا عشق سوار ہے اور تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر رہنا ہی ہے تو پھر میری نظروں سے دفع ہو جاؤ اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھے یہ بات کہہ کے چلی گئیں اور غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تایا نے بھی کہا کہ بیٹا کل مولوی لاؤ اور نکاح کرو اور جو رینٹ پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے خالی کروا کے تم دونوں اپنے گھر شفٹ ہو جاؤ اور میں کچھ عرصے میں وہ ساری چیزوں کا حساب کر کے بھی تمہیں دے دوں گا تاکہ تم لوگ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکو۔ اور یہ بات مجھے بھی یہ پسند آئی کہ تایا نے کم از کم اب تو مجھے سکھ کا سانس لینے دیا، ورنہ ہمیشہ تائی کی ہاں میں ہاں ملا کے میری زندگی ہی خراب کی ہوئی تھی۔ بس یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی عطا کرنی تھی، میری محبت بھی عطا کی اللہ تعالیٰ نے اور یہ سارے معاملات بھی میرے لیے صحیح ہو گئے۔ لیکن تائی مجھ سے ناراض ہیں، وہ آج تک مجھ سے نہیں بولتی۔ بس یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بہو یعنی کہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ خوش ہیں اور میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے یہ سارے معاملات اللہ پہ چھوڑے ہیں اور میں نے انہیں کبھی بھی کوئی بد دعا نہیں دی، بس یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے اور آپ ہی کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا تو بھی انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور نہ ہی آ کے اپنے پوتے کو ہاتھ میں اٹھایا، بلکہ آج تک یہ میرے گھر بھی نہیں آئیں۔ میں جب ان کے گھر جاتی ہوں تو یہ مجھے دیکھ کے منہ پیچھے کر لیتی ہیں اور اپنی چھوٹی بہو کے ساتھ ہی یہ ہمیشہ ہنستی کھیلتی رہتی ہیں، مجھے نہیں بلاتی اور مجھے تو یہ جادوگرنی کہتی ہیں۔ میرے ساتھ ابھی بھی ان کا رویہ برا ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے ہسبینڈ کی والدہ ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتی اور یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا فیصلہ کریں گے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسانی اور جو خوشیاں مجھے عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی زندگی کو آسان بنا دے اور جو دلوں میں نفرتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جلدی سے ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، درود ابراہیم کی برکت اور رحمت پہ وہ آپ لوگوں نے سنا۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔